میری بہن کسی لڑکے سے فون پر بات کرتی تھی۔ مجھے شک ہوا تو پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ بس دونوں اچھے دوست ہیں، لیکن مجھے تسلی نہ ہوئی تو میں نے چوری سے اپنی بہن کے موبائل سے اس لڑکے کا نمبر نکال لیا اور اسے میسج کرنا شروع کیے۔ میں صرف اسے چیک کرنا چاہتی تھی کہ یہ دونوں واقعی دوست ہیں یا کوئی اور ماجرا ہے۔ میں نے اس لڑکے سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ تو کسی ہاجرہ نام کی لڑکی کو جانتا ہی نہیں۔ ہاجرہ میری بہن تھی، مطلب وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ بس اسی لڑائی کے میل جول میں ہم دونوں نے بات کرنا شروع کی۔ میں نے اپنی بہن کو نہیں بتایا تھا اور نہ ہی اس لڑکے نے۔ آخرکار وہ کچھ دنوں بعد مان ہی گیا کہ واقعی میری بہن سے بات کرتا ہے، لیکن ان دونوں میں ایسا کچھ بھی نہیں۔ بس کسی طرح بات کرتے کرتے ہم لڑائی کرنے لگ جاتے تھے۔ وہ بھی اتنا ڈھیر تھا، نہ وہ مجھے بلاک کرتا اور ہماری یہ لڑائی ہنسی مذاق میں بدل گئی۔ میں بھول گئی تھی کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے مجھے اس کی عادت لگ گئی۔ میں یہ بھول گئی تھی کہ میری بہن کو میں دھوکہ دے رہی ہوں یا میں غلط کر رہی ہوں، میں کس منزل کی طرف جا رہی ہوں۔ کافی ٹائم گزر گیا تھا۔ اس نے ایک رات مجھ سے اپنے پیار کا اظہار کر دیا۔ میں نے اسے ڈانٹ دیا کہ تم پاگل ہو گئے ہو، میں تم سے محبت نہیں کرتی، میں صرف تم سے نفرت کرتی ہوں، اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ بھی نہیں تھا مانتا اور میں بھی اسے بلاک نہیں کرتی تھی۔ کچھ دنوں بعد میری بہن کو پتہ چل گیا کہ میں اس کے دوست سے بات کرتی ہوں۔ اس کی تو ویسے بھی شادی ہونے کی تھی، تو اس نے کوئی گلہ نہیں کیا اور وہ خاموشی سے اپنے گھر چلے گئے۔ جب ہماری یہ لڑائی بات چیت اور بلا وجہ دوسروں کو برداشت کرنا کافی پرانا ہو گیا تو مجھے اس کی عادت لگنے لگی، لیکن وہ بدل گیا تھا۔ شاید اس کی انا جاگ گئی تھی۔ وہ مجھ سے بات تو کرتا لیکن بہت کم، پر میں چاہتی تھی وہ اس سے لڑے، مجھے تنگ کرے۔ اس کا یہی انداز میرے سارے دن کی تھکان اور جتنی بھی ٹینشن ہوتی تھی سب دور ہو جاتی تھی۔ ایک روز اچانک سے اس نے مجھے بلاک کر دیا۔ میں نے اس کو دوسرے واٹس ایپ سے رابطہ کیا، لیکن وہ بات کرنے کو تیار نہ تھا۔ میں نے اس کے غصے میں بہت سارے برے الفاظ بولے، لیکن وہ چپ کر کے سنتا رہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ خیر میں بھی خاموش ہو گئی۔ مجھے بھی تکلیف ہوئی کہ اگر میں اتنی منتیں کر رہی ہوں تو وہ کیوں نہیں مان رہا۔ ایک مہینے بعد میں نے دوسرے نمبر سے اس کو کوئی اور لڑکی بن کے میسج کرنا شروع کیے۔ میں نے اس سے کسی طرح اس کی محبت کے بارے میں پوچھنا شروع کیا تو پتہ چلا وہ واقعی میں مجھ سے محبت کرتا تھا۔ اس نے روتے ہوئے میرے ساتھ اپنی محبت کی بہت ساری ایسی شکایتیں اور گلے کیے جو مجھے پتہ ہی نہیں تھے۔ وہ ایک بچی کی طرح روتے ہوئے شکایت کرنے لگا اور میری کمی میرے سامنے بتانے لگا۔ یہ مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ پھر اس نے ایک میسج لکھنا شروع کیا جو لگاتار 5 منٹ تک ٹائپ ہوتا رہا۔ میں انتظار کرتی رہی۔ پھر مجھے کام آ گیا تو میں آف لائن ہو گئی۔ جب میں نے واپس آ کر دیکھا تو اس نے میسج ڈیلیٹ کر دیا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا تو تب تک اس نے مجھے بلاک کر دیا تھا۔ میں نے نمبر پر کال کی لیکن نمبر بند جا رہا تھا۔ مجھے فکر ہونے لگی، اچانک ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نمبر کیسے بند ہو گیا؟ 2 دن بعد مجھے اس نے خود ہی میسج کیا اور بتایا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور بلاک کرتے ہی ہوا تھا۔ میں نے حال چال پوچھا اور شکوے کیے، جو شکوے کرنے والا تھا ان کے بارے میں پوچھا، کیونکہ مجھے بہت جلد بازی تھی۔
اس نے بتایا کہ وہ اسی لڑکی یعنی میں اسے شادی کرنے کے لیے راضی تھا۔ اس نے میرے لیے گھر بھی بات کی ہوئی تھی، لیکن میں اس چیز سے بالکل بے خبر تھی۔ میرے مذاق میں اس کے چہرے کی مسکراہٹ چھن گئی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ میرے اتنا قریب ہو جائے گا، مجھ سے اتنی محبت کرنے لگے گا۔ میری نفرت کرنے کے باوجود اس نے میرے لیے کئی تحفے لے رکھے تھے جو وہ مجھے دینے کے لیے خرید چکا تھا تاکہ میری نفرت پیار میں بدل جائے۔ لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، میری منگنی ہو چکی تھی، اور ہاں یہ تو سچ ہے کہ میں بھی کسی طرح پیار میں مبتلا ہو چکی تھی، لیکن میں اظہار سے ڈرتی تھی کیونکہ میری نفرت کو لے کر وہ اتنا پاگل ہے تو میرے پیار کو لے کر وہ کتنا پاگل ہو جائے گا۔ بس اس کے پاگل پن سے مجھے ڈر لگتا تھا۔ میں نے اسی وجہ سے اس سے کبھی اپنے پیار کا اظہار ہی نہیں کیا تھا، لیکن وہ بتاتا تھا کہ اس کے کان اس چیز کے لیے ترس گئے ہیں کہ میں اس کے لیے 2 الفاظ پیار بھرے بولوں۔ پھر حال ہی میں مجھے پتا چلا کہ وہ پچھلے دنوں ہڈی کے کینسر کا مریض رہا تھا اور ابھی تک زیر علاج ہے۔ اس کو کمر کی ہڈی میں کینسر تھا اور بلڈ پریشر کا مریض تھا، جس وجہ سے اسے غصہ بہت جلدی آتا تھا۔ اس کی اسی غصے اور پاگل پن سے مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ میری کزن نے بتایا کہ ہو سکتا ہے میرے پیار سے اس کا غصہ ختم ہو جائے۔ پھر اس نے اسے سیدھی ہی کال کی اور اپنا حوالہ بتایا اور اپنے شہر بلانے کا فیصلہ کیا تاکہ میں اس سے ملاقات کر سکوں۔ مجھے کیا پتا تھا اس کی حالت اتنی خراب ہو جائے گی۔ میری اس کو کال کرنے تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، وہ اسپتال تھا۔ میرے کال کرنے پر اس کی بہن نے کال اٹھائی۔ میں نے اس کی بہن کو اپنے دونوں کا سچ بتایا اور بات کروانے کا کہا۔ اس کی بہن نے بتایا کہ اس کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی ہے، وہ اسپتال سے بہت لیٹ واپس آئے گا، جیسے ہی آیا تو بات کرواؤں گی۔ 1 مہینے سے زیادہ گزر چکا تھا، لیکن اس کی بہن کی کال نہیں آئی اور نہ ہی اس لڑکے کی کال آئی۔ میں پریشان ہو گئی، مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ پھر میں نے اس کے نمبر پر کال کی، لیکن نمبر بند جا رہا تھا۔ میری پریشانی مزید بڑھ گئی۔ میرے پاس اس کے ٹک ٹاک آئی ڈی تھی، وہاں پر میسج کیا تو کسی اور لڑکے کا میسج آیا۔ جی کون؟ میں نے پتہ کیا تو جو اس لڑکے نے بتایا وہ سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل چکی تھی، ہاتھ پیر سن ہو گئے تھے۔ اس لڑکی نے بتایا کہ ہسپتال جانے کے 3 دن بعد ہی وہ فوت ہو گیا تھا، کیونکہ ہسپتال آنے تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ سنتے ہی مجھے یقین نہیں آیا۔ بڑی مشکل سے میں نے اس لڑکے سے اس کے گھر کا نمبر مانگا اور اس کی بہن کا نمبر اس نے بتایا تھا کہ جب وہ فوت ہوا تھا تو اس کے موبائل کا کوڈ صرف اس کے دوست کو پتا تھا، اس لیے آئی ڈی وہ چلا رہا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اس کی بہن کو کال کی اور تفسیر شروع کر دی تو اس نے بھی بتایا کہ ہاں وہ تیسرے دن ختم ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی بہن سے بولا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا سب کے بارے میں، کیوں مجھ سے چھپائے رکھا؟ تو اس کی بہن نے بتایا۔ وہ سن کر مجھے اور بھی زیادہ خود پر گھن آنے لگی، شرمندہ ہونے لگی میں۔ اس کی بہن نے بتایا کہ جب وہ ختم ہوا تھا تو اس نے بولا تھا کہ مجھے ہرگز بھی میرے ختم ہونے کی خبر نہ دی جائے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ وہ کہتا تھا کہ میں مر گیا نا تو تمہیں اپنے جنازے پر کبھی نہیں آنے دوں گا۔ اس کے بعد سے جتنی تکلیفیں میں سہتی رہی ہوں وہ صرف میں جانتی ہوں۔ اس کی باتیں آج بھی میرے کانوں میں گونجتی رہتی ہیں۔ تو دوستوں، آپ سب کو یہ کہانی کیسی لگی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور دیجیے۔
ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے سویٹی سید کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔